سب سے بڑی خبر دے کے جا رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے، قوم تیاری پکڑ لے۔ ملک اور عوام سے دور نہیں رہ سکتی اسٹیبلشمنٹ۔ پرویز لائی وہی کریں گے جو عمران خان کہے گا۔ جو عوام کی دولت لوٹے اس کی سزائے موت مقرر ہونی چاہیے۔ بیڈ پبلسٹی از آلسو پبلسٹی۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا اور بڑا درست فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے، لیکن ملک اور عوام سے دور نہیں رہ سکتی اسٹیبلشمنٹ۔ 8 مہینے 9 مہینے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن میں نے مکہ مدینہ سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ ملک بچانا سب کا کام ہے، سمیت اسٹیبلشمنٹ کے۔ اور اس ملک کے حالات ہوں گے تو سب خوشحال ہوں گے، حالات ہی نہیں ہوں گے تو پھر جو ہم نے ضمانتیں دی ہیں ایئرپورٹس کی اور بندرگاہوں کی، اگر ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو جن کو ضمانتی گروی رکھائے ہوئے ہیں وہ لوگ آ جائیں گے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ خان صاحب الیکشن کی تاریخ کے بغیر بات کو تیار نہیں ہے، میں سب سے بڑی خبر دے کے جا رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے، قوم تیاری پکڑ لے، قوم تیاری پکڑ لے۔ 15 سے 30 دسمبر آپ نے محدود کیا ہے، بڑے اہم ہیں، اور 16 سے میں 20 تک لاہور ہی ہوں گا، اور میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو رائے عامہ کا حق ہونا چاہیے، اور یہ سارے چوروں نے ڈرائی کلیننگ کرائی ہے، جو ایک چور رہ گیا وہ بھی آ جائے، اور ای سی ایل میں سپریم کورٹ ان کو ڈالے کہ یہ فرار نہ ہو جائیں۔ یہ فراری کے بہانے لکھیں گے۔ جب لوگوں کے گھر دیکھیں نہ تنخواہ ہے، نہ بجلی کا بل ہے، نہ گیس ہے، نہ آٹا ہے، نہ روٹی ہے، نہ پیاز ہے، نہ ٹماٹر ہے، تو ان کو چاٹنا ہے۔ ان کی تو ساری دولت باہر ہے، پہلے یہ اپنی دولت دے کر آئے ملک کے اندر۔ دیکھیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ پرویز لائی خان سے میرا بچپن کا تعلق ہے، پرویز لائی وہی کریں گے جو عمران خان کہے گا۔ اینی کوشچن مور؟ 3 کوشچن۔ شکر ہے میرے خلاف بھی کمپین ہو۔ بیڈ پبلسٹی از آلسو پبلسٹی۔ جی، ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی پریس کانفرنسیں جو ہیں یہ ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور صرف میرا اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ سے ساری قوم کی نظریں کہ ان چیزوں کو بھاگنے نہ دیں، اور عمران خان کے بغیر عمران خان کو دور کرنے سے، عمران خان کو نائل کرنے سے اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ کسی کو غلط فہمی ہے تو میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں عدم استحکام عمران خان کو دور کرنے سے، الگ کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر استحکام لانا ہے تو الیکشن کروانے ہوں گے، اور اس ملک کی معیشت جس جگہ پہنچ چکی ہے، میں نہیں کہہ رہا، وزراء کہہ رہے ہیں کہ تنخواہوں، سفارت خانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے سفارت نے کہا جی کہ یہاں ایسے حالات ہیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ سو پاکستان کوئی دنیا میں ملک سرحدوں سے نہیں ٹوٹا جی۔ تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان معیشت کی وجہ سے الگ ہوئے۔ پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے، پاکستان کی عظیم افواج ہے، اس کو سرحدوں سے خطرہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی معاشی استحکام بھی پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی فوج کی ذمہ داری ہے، کیونکہ معاشی استحکام ہوگا، معیشت ہوگی تو یہ سارے ادارے بھی اور خوش اسلوبی سے چلیں گے۔ اور میری ساری نظر اب اللہ کے بعد سپریم کورٹ پہ ہے، اور سپریم کورٹ ان سب چوروں پہ، اور جو عوام کی دولت لوٹے اس کی سزائے موت مقرر ہونی چاہیے۔ جو عوام کی دولت لوٹ کے جائے اسے چوک میں لٹکایا جانا چاہیے، کیونکہ ملک ڈوب رہا ہے ان چوروں اور لٹیروں کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان قیامت تک قائم دائم رہے گا۔